بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی اولاد کا صدقہ اتارتے رہا کریں، کیونکہ ایک بری نظر برسوں کی محنت کو گرا دیتی ہے۔ ایک حسد بھری آنکھ ایک بچے کی خوشیوں کا گلا گونگ دیتی ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کو نظر بد بہت جلدی لگتی ہے۔ اس لیے ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ اپنی اولاد کا صدقہ اتارتے رہا کریں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اولاد کے لیے صدقہ کیسے، کب، کتنی بار اور کس نیت کے ساتھ دینا چاہیے، اپنی اولاد کا صدقہ کیسے اتارنا چاہیے کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، کبھی ایک لمحہ ٹھہر کر سوچا ہے اگر اچانک آپ کے بچے کی ہنسی کم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اگر وہ بچہ جو کل تک پورے گھر کی رونق تھا آج خاموشی کی دیوار بن جائے تو کیا ہوگا؟ اگر وہ ننھا سا وجود جس کی پیشانی پر کامیابی لکھی ہوئی دکھائی دیتی تھی اچانک ناکامیوں کی دھول میں چھپ جائے تو کیا ہوگا؟ ذرا تصور کیجئے، وہ بچہ جو کلاس میں ہمیشہ اول آتا تھا، جس کے رزلٹس دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے تھے، جس کی ذہانت کی مثالیں دی جاتی تھی، اگر ایک دم اس کی کارکردگی گر جائے، اگر اس کی توجہ منتشر ہو جائے، اگر اس کا اعتماد ٹوٹ جائے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ بچی جس کی خوبصورتی کی مثالیں دی جاتی تھی، جس کی معصوم ادائیں ہر محفل کو مسکرا دیتی تھی، اگر اچانک بیمار رہنے لگے، کمزور ہو جائے یا اس کی آنکھوں کی چمک مدھم پڑ جائے تو کیا ہوگا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بعض اوقات خوشیوں کو کسی حادثے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ایک نظر کافی ہوتی ہے؟ سوچئے اگر آپ کے بچے کی کامیابی حسد کا نشانہ بن جائے تو کیا ہوگا اور آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ مسئلہ کیا ہے۔ سب رپورٹس نارمل، سب ٹیسٹ ٹھیک، مگر سکون غائب، کامیابی غائب، خوشی غائب۔ کیوں؟ یہ سوالات ڈرانے کے لیے نہیں، جگانے کے لیے ہیں، کیونکہ اکثر ماں باپ دیر سے جاگتے ہیں۔ وہ اس وقت سوچتے ہیں جب نقصان ہو چکا ہوتا ہے، وہ اس وقت فکر کرتے ہیں جب بچہ ٹوٹنے لگتا ہے، وہ اس وقت حفاظت ڈھونڈتے ہیں جب دھاڑیں واضح ہو جاتی ہیں۔ اب ذرا سکون سے بیٹھ کر سوچئے، اگر واقعی نظر کا وار اتنا خاموش اور اتنا گہرا ہوتا ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو ہر آنکھ سے چھپا سکتے ہیں؟ کیا ہم دنیا کو حسد سے خالی کر سکتے ہیں؟ نہیں، مگر ہم اپنے بچوں کے گرد ایک ایسا حسد ضرور قائم کر سکتے ہیں جو نظر کے اثر کو توڑ دے، جو حسد کی آگ کو ٹھنڈا کر دے، جو آنے والی مصیبت کو راستے میں ہی روک لیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دین ہمیں ایک عظیم ہتھیار دیتا ہے، صدقہ، اور یہ محض مالی لین دین نہیں، یہ ایک روحانی ڈھال ہے، ایک حفاظتی نظام ہے، ایک ایسا خفیہ انتظام جس کے اثرات ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتے مگر زندگی کے واقعات میں صاف محسوس ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی ایسی فضیلت بیان فرمائی کہ عقل حیران رہ جائے۔ احادیث میں آتا ہے کہ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، بلا کو دفع کر دیتا ہے اور عمر میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ ایک روایت میں یہ مضمون ملتا ہے کہ صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ جب بلا آنے والی ہوتی ہے تو صدقہ اس کے اور بندے کے درمیان دیوار بن جاتا ہے۔ ذرا تصور کھینچیے، اگر ایک آفت آپ کے بچے کی طرف بڑھ رہی ہو، اگر کوئی نظر، کوئی حسد، کوئی غیر مرئی نقصان اس کی طرف آ رہا ہو اور آپ کا دیا ہوا صدقہ راستے میں کھڑا ہو کر کہہ دے یہاں سے آگے نہیں، تو کیا یہ سودا مہنگا ہے؟ کیا چند روپے، چند لقمے، چند کپڑے، کسی ضرورت مند کی مدد اس کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہیں جو اپنے بچے کے لیے چاہتے ہیں؟ قرآن کریم میں بھی صدقہ و خیرات کی برکات کو بار بار بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو 7 بالیاں اگاتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی ایک خرچ 700 گنا تک بڑھ سکتا ہے۔ مگر یہاں صرف اجر کی بات نہیں، یہاں حفاظت کی بات ہے۔ جب آپ اپنی اولاد کا صدقہ اتارتے ہیں تو دراصل آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ تیری امانت ہے، میں اسے تیری پناہ میں دے رہا ہوں، میں اس کی خوشی، اس کی صحت، اس کی کامیابی کو تیری حفاظت میں دے رہا ہوں
اور جب کوئی چیز اللہ کی پناہ میں آ جائے تو کون سی نظر اسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ نظر بد کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر حق ہے۔ ایک اور روایت میں یہ مضمون آتا ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی ہے تو وہ نظر ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نظر کا اثر شدید ہو سکتا ہے، مگر اسی دین نے اس کا علاج بھی سکھایا ہے۔ دعائیں سکھائیں، موضوع تو 3 سکھائیں اور صدقہ سکھایا، کیونکہ بعض اوقات نظر کا اثر فوری ظاہر نہیں ہوتا، وہ آہستہ آہستہ کارکردگی گراتی ہے، آہستہ آہستہ صحت کمزور کرتی ہے، آہستہ آہستہ خوشی سلب کرتی ہے، اور انسان سمجھتا ہے شاید یہ وقتی مسئلہ ہے، شاید یہ مرحلہ، شاید یہ عمر کا اثر ہے، مگر حقیقت کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر وہ بچے جو کم عمری میں غیر معمولی طور پر نمایاں ہوتے ہیں، جن کی ذہانت سب کو حیران کر دے، جن کی آواز دل مولے، جن کے رزلٹ سب کو پیچھے چھوڑ دیں، جن کی خوبصورتی محفل کا موضوع بن جائے، جن کی صلاحیتیں سوشل میڈیا پر شیئر ہونے لگیں، ایسے بچوں پر نظریں زیادہ جمتی ہیں، اور ہر نظر دعا نہیں ہوتی، بعض دفعہ تعریف کے ساتھ ماشاءاللہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ دل میں چھپی ہوئی کمی کا احساس حسد کو جنم دیتا ہے، اور وہ حسد جب نظر کے ذریعے نکلتا ہے تو اثر چھوڑ جاتا ہے۔ اسی لیے سمجھدار ماں باپ اپنی اولاد کا صدقہ اتارتے رہتے ہیں، وہ انتظار نہیں کرتے کہ مسئلہ ہو جائے، وہ پہلے سے حفاظت کرتے ہیں، وہ ہر کامیابی کے بعد، ہر بڑی خوشی کے بعد، ہر نمایاں کارکردگی کے بعد کچھ نہ کچھ اللہ کے راہ میں دے دیتے ہیں، گویا وہ کہہ رہے ہوں اے پروردگار یہ نعمت تیری طرف سے ہے، ہم اسے تیری رضا کے لیے خرچ کر کے محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ صدقہ صرف پیسہ دینا نہیں، یہ نیت کا معاملہ ہے۔ آپ کھانا کھلا سکتے ہیں، کسی غریب کی فیس دے سکتے ہیں، بیمار کی دوا خرید سکتے ہیں، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں، پرندوں کو دانہ ڈال سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ دل میں یہ ارادہ ہو کہ یا اللہ میں یہ اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے دے رہا ہوں، میں یہ نظر بد، حسد اور ہر چھپی ہوئی بلا سے بچاؤ کے لیے دے رہا ہوں۔ اور یقین کیجئے جب یقین کے ساتھ صدقہ دیا جاتا ہے تو اس کے اثرات صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی محسوس ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنی اولاد کا صدقہ اتارتے رہا کریں، مگر کیسے، کب، کتنی بار اور کس نیت کے ساتھ؟ یہ بات یاد رکھیے کہ صدقہ کوئی جادوئی عمل نہیں بلکہ ایک مسلسل روحانی حکمت عملی ہے۔ یہ وقتی جذبات کا نتیجہ نہیں بلکہ شعوری حفاظت کا نظام ہے۔ سمجھدار ماں باپ انتظار نہیں کرتے کہ بچہ بیمار ہو جائے، رزلٹ خراب ہو جائے یا اچانک کوئی پریشانی آ جائے پھر وہ صدقہ دیں، نہیں، وہ پہلے سے دیتے ہیں، باقاعدگی سے دیتے ہیں، ہر خوشی کے بعد دیتے ہیں، ہر کامیابی کے بعد دیتے ہیں، اور کبھی کبھی بغیر کسی ظاہری وجہ کے بھی دیتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حفاظت ہمیشہ پیشگی کی جاتی ہے، بعد میں صرف علاج رہ جاتا ہے۔ سب سے پہلے نیت کو درست کیجئے، دل میں یہ تصور پیدا کیجئے کہ یا اللہ یہ اولاد تیری امانت ہے، میں اسے تیری پناہ میں دے رہا ہوں۔ جب آپ چند روپے کسی ضرورت مند کو دیتے ہیں، جب آپ راشن کا تھیلا کسی کے گھر بھیجتے ہیں، جب آپ کسی غریب بچے کی فیس ادا کرتے ہیں تو اس لمحے دل میں اپنے بیٹے یا بیٹی کا تصور لائیے اور کہیے یا اللہ اس صدقے کو میری اولاد کے لیے ڈھال بنا دے۔ یہ نیت الفاظ میں کہنا ضروری نہیں، دل میں کہنا کافی ہے، مگر یقین کے ساتھ کہنا ضروری ہے، کیونکہ صدقے کی اثر روح یقین ہے۔ اگر یقین کمزور ہو تو عمل صرف رسم بن جاتا ہے، اور اگر یقین مضبوط ہو تو چھوٹا سا عمل بھی بڑے اثار میں بدل جاتا ہے۔ کتنی بار صدقہ دینا چاہیے اس کا کوئی مقرر عدد نہیں، مگر باقاعدگی اہم ہے۔ ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، یا ہر بڑی کامیابی کے بعد ضرور۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے بچے کا رزلٹ غیر معمولی آئے، اگر وہ کسی مقابلے میں جیت جائے، اگر اس کی تعریف ہو، اگر اس کی خوبصورتی یا صلاحیت لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جائے تو اسی دن یا اگلے دن کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دے دیجئے۔ اس طرح گویا آپ خوشی کے ساتھ حفاظت کو بھی جوڑ دیتے ہیں۔ بعض بزرگوں کا معمول تھا کہ وہ ہر صبح تھوڑا سا صدقہ دے دیتے تھے تاکہ پورا دن حفاظت میں گزرے۔ آپ بھی یہ معمول بنا سکتے ہیں، چاہے
وہ بہت معمولی رقم ہی کیوں نہ ہو۔ نظر بد سے بچاؤ کے لیے صرف صدقہ ہی نہیں بلکہ دعا بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ میں تمہیں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر شیطان، ہر زہریلی چیز اور ہر بری نظر سے پناہ دیتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے دعا اور حفاظت کا اہتمام سنت ہے۔ معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس باقاعدگی سے بچوں پر دم کیجیے۔ آیت الکرسی پڑھ کر ان پر پھونک دیجیے، مگر یاد رکھیے یہ سب عمل تب زیادہ اثر رکھتے ہیں جب دل غفلت میں نہ ہو بلکہ اعتماد اور یقین میں ہو۔ ایک اور اہم بات، اپنی اولاد کی ہر کامیابی کو ہر جگہ نمایاں کرنا ضروری نہیں، ہر نعمت کو دکھانا حکمت نہیں، بعض اوقات خاموشی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر بچہ غیر معمولی طور پر خوبصورت ہے، اگر اس کی آواز بہت اچھی ہے، اگر اس کی ذہانت سب سے مختلف ہے، تو اس کی تشہیر سے پہلے سوچ لیجئے کہ کیا ہر آنکھ اس نعمت کو برداشت کر سکے گی۔ ہر دل میں خیر خواہی نہیں ہوتی، اس لیے احتیاط بھی صدقے کا حصہ ہے، کیونکہ صدقہ صرف دینا نہیں بلکہ حکمت کے ساتھ جینا بھی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کو لگے کہ بچے پر نظر کا اثر ہو چکا ہے، اچانک بیماری، اچانک کارکردگی میں کمی، اچانک بے چینی، تو گھبرائیے نہیں، فوراً صدقہ دیجیے، کثرت سے دعا کیجیے، گھر میں قرآن کی تلاوت بڑھا دیجیے، اذکار کا ماحول بنائیے، کیونکہ یاد رکھیے نظر کا اثر جتنا حقیقی ہے، اللہ کی حفاظت اس سے کہیں زیادہ حقیقی اور طاقتور ہے۔ حسد جتنا شدید ہو سکتا ہے، اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اپنی اولاد کا صدقہ اتارتے رہا کریں، اپنی اولاد کا صدقہ دیتے رہا کریں، اسے وقتی رد عمل نہ بنائیے، مستقل معمول بنا لیں۔ جس طرح آپ انہیں اچھا کھانا دیتے ہیں، اچھا لباس دیتے ہیں، اچھی تعلیم دیتے ہیں، اسی طرح انہیں روحانی حفاظت بھی دیجیے، کیونکہ یہ دنیا صرف ظاہری مقابلوں کی جگہ نہیں، یہ نظروں، حسد اور غیر مرئی آزمائشوں کا میدان بھی ہے، اور اس میدان میں وہی محفوظ رہتا ہے جو پہلے سے تیار ہو، جو اپنی خوشیوں کو اللہ کی امان میں دے چکا ہو، جو ہر نعمت کے ساتھ شکر اور صدقہ جوڑ چکا ہو۔ سوچئے اگر آپ آج سے یہ معمول بنا لیں، اگر ہر کامیابی کے ساتھ صدقہ جڑ جائے، اگر ہر خوشی کے ساتھ دعا جڑ جائے، اگر ہر نمایاں صلاحیت کے ساتھ حفاظت جڑ جائے، تو کتنی بلائیں راستے میں رک سکتی ہیں، کتنے وار پلٹ سکتے ہیں، کتنی خوشیاں لمبی ہو سکتی ہیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یا تو آپ انتظار کریں کہ نقصان ہو یا پہلے سے ڈال تھام لیں، اور سمجھدار وہ ہے جو ڈال